بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ایک انسان دین کو لے کر چلتا ہے تو دین کے کام میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ آج کے دور میں بہت کم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت زیادہ تھا۔ صحابہ اکرام کو درجہ کیوں ملا ہے، اور ان سے پہلے جو آنے والے لوگ تھے ان کو اتنے درجات کیوں ملے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ان کے نام سنتے ہیں، ان کے نام سن کر ہمارے سر ادب سے جھک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین میں مشکلات کو سہا تھا، انہوں نے لوگوں کے پتھر کھائے تھے، انہوں نے لوگوں کی باتیں سنی تھی۔ اس دور میں بھی لوگ ان کے اوپر یہ تان کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں۔ اس بات کے شواہد ہمیں قرآن کی آیات سے بھی ملتے ہیں، حدیث سے بھی ملتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو خوشی سے صدقہ کرنے والے تھے ان کے اوپر ریاکاری کا الزام لگاتے تھے، اور جو اپنی محنت سے کمائی کر کے دینے والے تھے ان کو کہتے تھے اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہے یہ ازل سے ابد تک چلتے رہیں گے، لیکن خوشخبری ہے ان انسانوں کے لیے جو دین حق کو پکڑ کر اس کے ساتھ چلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق نہ صرف ڈالتے ہیں بلکہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب اور تلقین کرتے ہیں کہ دین کو لے کر چلنا چاہیے۔ حضرت خباب بن الارت بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 3150 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر لپیٹے ہوئے جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے کعبہ کی دیوار کے سائے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ اکرام ان کے پاس گئے اور ان سے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جو قریش کے لوگوں نے ان کے اوپر کیا تھا، حتیٰ کہ ان کو تو یہ یقین تھا کہ ہمارا دین سچا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے استعانت جو تھی اس کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہماری استعانت فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں غالب کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کیا تم ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو دین کے اندر اتنی آزمائشیں آئیں، حتیٰ کہ ایک کو پکڑا جاتا جو دین کے اوپر سختی سے کاربند ہوتا، اور ایک گڑھا کھودا جاتا اور اس کو اس میں رکھ دیا جاتا، پھر لوہے کی کنگیاں لائی جاتی، ان کی کھال کو ادھیڑ دیا جاتا، حتیٰ کہ ہڈیوں سے کھال جدا ہو جاتی۔ زندہ انسانوں کے ساتھ دین کو ماننے، دین کو پھیلانے کے لیے یہ ظلم و ستم کیا جاتا، اور وہ انسان اس چیز کو برداشت کرتے مگر دین حق نہ چھوڑتے۔ تو دین کے لیے مشکلات جو ہیں وہ برداشت کرنا میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ اس دین کو غالب کرے گا، حتیٰ کہ بکریاں جو ہیں ان کو بھیڑیوں کا خوف نہ ہوگا، اور ایک انسان سنا سے لے کے حضر موت تک سفر کرے گا مگر اس کو اللہ کے سوا کسی اور انسان کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ دین ہے جو انسان کو انصاف دلانے کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ دین ہے جو انسان کو طاقت، قوت، عظمت اور عزت نصیب کرتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو دین کو لے کر چلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے دین کو غالب کرنا ہے، تو اس دین کے ساتھ ہم جیسے گناہگار انسان بھی عزت پا جاتے ہیں۔ واحد چیز ایک دین ہے اور اسلام ہے اور کلمہ حق ہے جس کو لے کر چلنے والا اگر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس کی ہم اس کو بے عزت کر چکے ہیں، اگر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم اس کی آواز کو دبا چکے ہیں، اگر لوگوں کو لگ چکا ہے کہ ہم نے ان کو تکلیف پہنچا دی، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اس کے فرشتے ہوتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اگر کسی انسان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کی آزمائش کر رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر آرزو کو پورا کر دے گا، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم اللہ۔ اے لوگو ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی جب ہم دین کو لے کر چلتے ہیں تو ہماری اندر کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو اللہ پورا کرتا ہے، دینی و دنیاوی ضروریات کو اللہ پورا کرتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو پھر ہمیں دنیاوی غم کیوں آتے ہیں؟ جب ہم دین کو لے کر چلتے ہیں تو ہم دنیا و آخرت کی عزتیں بھی پا لیتے ہیں، عظمتیں بھی پا لیتے ہیں، ہمارے سب کام بھی پورے ہوتے ہیں، ہماری سب ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ فتح مکہ یہ ثابت کرتا ہے
کہ دین کے سلسلے میں جو انسانوں پر پتھر اٹھانے والے لوگ ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ کلمہ حق کبھی نہیں دبتا کیونکہ اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے۔